مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری، ادارہ تحقیقات امام رضا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا ایک پروگرام ہے، سیریز ہے جو آپ مسلسل الحمدللہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مشائخ قادریہ برکاتیہ رضویہ، یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شجرے کے اندر جو بزرگان دین ہیں ان کا ہم اختصار کے ساتھ تعارف پیش کرتے ہیں، اور تعارف اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جس ماہ میں اور ان کا وصال ہوا ہے اسی ماہ میں ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے سامنے 3 مشائخ ہیں جن کا ہمارے اس ماہ مبارک یعنی کہ ذی الحجہ میں وصال ہوا۔ ایک حضرت ابو شبلی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 27 ذی الحجہ کو وصال ہوا ہے۔ دوسرے حضرت شیخ بہاؤالدین ستاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 11 ذی الحجہ کو انتقال ہوا۔ حضرت شاہ آل رسول ماراروی ہیں جن کا 18 ذی الحجہ کو انتقال ہوا۔ تو یہ 3 مشائخ قادریہ برکاتیہ رضویہ جن کا اس ماہ میں وصال ہوا، ان کا ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ تعارف پیش کریں گے۔ سب سے پہلے جو کیونکہ تاریخ 11 کے لحاظ سے، تو اس میں ہمارے اس طریقت کے 25ویں شیخ طریقت امام ہیں حضرت شیخ بہاؤالدین ستاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہندوستان کے اندر سلسلہ قادریہ رزاقیہ برکاتیہ کے بانی ہیں۔ میں نے کیا کہا اس سمجھا دوں آپ کو، سلسلہ قادریہ رزاقیہ، کیونکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8-10 اولاد تھی ماشاءاللہ، ان سب سلسلے قائم ہوئے۔ اس میں جو نمبر 5 آپ کے صاحبزادے تھے ان کا نام تھا حضرت عبدالرزاق قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے سلسلے سے ہی سلسلہ چل رہا ہے برکاتیہ، جہاں آخر صاحب رحمۃ اللہ صاحب آئیں گے۔ اس سلسلے کے اندر جو ہمارے 25ویں شیخ طریقت ہیں وہ حضرت شیخ بہاؤالدین ستاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صاحبزادے حضرت ابراہیم اتاری کے اور جو صاحبزادے حضرت اللہ انصاری ستاری کے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارے بزرگ ہیں جو اعلیٰ حضرت نے ان کو جو درود شریف پیش کیا ہے سورت میں، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا شیخ بہاؤالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو اردو میں شعر انہوں نے فرمایا شریف کے اندر، اس میں سر فرمایا کہ طور عرفان و علو حمد حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے۔ تو یہ اس مصرے کے 5 بزرگ ہیں۔ یہ آپ نے ہند کے اندر ہی تعلیم حاصل کی اور اپنے والد سے حاصل کی اور دیگر مشائخ سے حاصل کی، اور اردو حاصل کرنے کے بعد پھر آپ زیارت پہ چلے گئے شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی۔ وہاں پر جو اس وقت کے سجادہ نشین تھے حضرت آپ کے جو شیخ طریقت بھی ہیں اور آپ کے جن سے آپ جا کے بیعت کی، وہ ہے شیخ احمد جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ۔ یہ غوث اعظم کے 7ویں پشت کے اندر نسباً بھی اور پھر سجادہ نشین بھی تھے اس زمانے میں، تو جن کا مثال 853 میں ہوا تھا۔ تو یہ حضرت بہاؤالدین ستاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پہنچے بغداد شریف، اور وہاں جا کر انہوں نے حضرت احمد بغدادی سے بیعت فرمائی۔ آپ نے آپ کو بیعت بھی کیا اور اپنے سلسلے کی تمام اجازتیں عطا فرما دیں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے فارغ ہوئے، حج ادا کیا اور واپس آپ ہندوستان آ گئے۔ تو ہندوستان کے اندر جو طریقہ قادریہ کو فروغ حاصل ہوا اس چین کو، جسے میں نے کہا، وہ آپ ہی ہیں۔ یعنی ہمارے شجر قادریہ برکاتیہ رضویہ کے جو پہلے شیخ ہندوستان کے اندر ہے جو نے سلسلے کو فروغ دیا، وہ حضرت شیخ بہاؤالدین ستاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ 25ویں ہمارے شیخ طریقت ہیں، اور سلطان غیاث الدین کا زمانہ آپ نے کافی پایا، اور آپ کی ذات سے بھی یقیناً سلسلہ قادری کو بہت فروغ ہوا۔ آپ صاحب تسلیم بزرگ بھی ہیں، اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، ہمارے شیخ طریقت ہیں، ان میں اکثریت جو ہے وہ صاحب تصنیف ہے، اور یہ تصنیفات جہاں وہ حدیث کی شرح کرتے تھے یا قرآن شریف کی تفسیر بیان کرتے تھے، وہاں ساتھ ساتھ اپنے اہل حلقہ کے لیے، مریدوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تصنیفات فرماتے تھے۔ آپ نے بھی ایک کتاب ایسا لکھا تھا اذکار بالاشغال کے نام سے، اور اس کے اندر آپ نے سلسلہ طریقت قادریہ کے جو ذکر اذکار ہیں اس کے اندر آپ نے تحریر فرمائے۔ یہ رسالہ اتنا اہم کہ سیدنا
شاہ عبدالحق دہلوی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے ہم اثر ہیں اوپر، انہوں نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں کوٹ کیا ہے کہ اس کے اندر حضرت بہاؤالدین ستاری نے بہت سارے ایسے باب لکھے ہیں جو پڑھنے کے قابل ہے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں یقیناً اس سے فیض حاصل کرتے ہیں. تو آپ نے یہ رسالہ لکھا تھا، اور اس کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں. یہ رسالہ اگر دیکھا جائے تو ہے تصوف پر، اور تصوف میں ظاہر بات ہے کہ ایک تعلیم دی جاتی ہے اپنے اہل حلقہ کو، مریدوں کو، اور تعلیم دی جاتی ہے ان کے نفس کی اصلاح کی جاتی ہے. تصوف کی ساری جو تعلیمات ہے نا، وہ نفس کی اصلاح ہے. یعنی نفس ہمارا جو لوامہ ہے اور نفس سیاہ ہمارا ہے، نفس امارہ ہے ہمارا، اب اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، نفس راضیہ بنانا ہے، نفس مرضیہ بنانا ہے. یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ سارا کام اسی تعلیمات، انہیں مجاہدات سے ہوتا ہے. انہیں ذکر اذکار ہوتا ہے، وہاں ذکر کے طریقے بتائے جاتے ہیں، ذکر کے مشاغل بتائے جاتے ہیں، ذکر میں کیا 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 جائے اسے بتایا جاتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے، اس مجاہدے کی بنیاد پر وہ اپنے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. حضرت بہاؤالدین ستاری رضی اللہ عنہ نے جو طریقہ اپنائے ہوئے تھا کہ اپنے مریدوں کو مراقبہ کراتے. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبہ ہوتا ہے کہ خلوت کی عبادت، یعنی آپ اکیلے ہوں، کوئی بھی نہیں ہو، یعنی ایسی جگہ عبادت کی کروائی جاتی ہے کہ جہاں پر نہ کوئی آئے، نہ آپ کو کوئی آواز دے، نہ آپ ڈسٹرب ہوں، اور خلوت کے اندر اپنے رب کو آپ یاد کریں، راضی کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور استغفار کریں، اور اپنے آپ کو، یعنی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے آگے جو آپ کھڑے ہیں مزید اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں. یہ سارے مجاہدات ایک دن میں نہیں ہوتے. جس طریقے سے پہلی کلاس سے لے کر ایم اے تک کے اندر 16 سال کا سلیبس پڑھ کر وہ ماسٹر آف دا سبجیکٹ کہلاتا ہے، ایسے ہی اس کے اندر بھی ایک دن کے اندر کام نہیں ہوتا، ایک سال میں کام نہیں ہوتا. اپنے شیخ کے ذریعے، اس کی تعلیمات کے ذریعے، اپنے اس نفس کو جو رذیلہ ہے، جس کے اندر بہت حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، گناہ ہے، ان سب کو کیسے دور کیا جائے، اس کی وہ آپ کو مجاہدے کراتے. آہستہ 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 رذائل ختم ہوتے جاتے ہیں، اور اچھے آپ کے اندر اوصاف پیدا ہوتے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ مراقبہ کریں، یعنی اب خلوت میں بیٹھے تاکہ شیطان آپ سے دور بھاگے اور آپ اللہ کے قریب. اب وہ اس وقت اپنے ذہن کو کیسا رکھنا ہے، اس کے لیے وہ طریقہ بتایا جاتا ہے. آپ نے طریقہ بتایا، اس میں آپ نے کئی آیات، قرآن کریم چھوٹی چھوٹی آیات آپ کو میں سناتا ہوں، 1-2-3 آیتیں، کہ اس کے تصور میں آپ خلوت میں بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. مثلا وہ فرماتے ہیں کہ وہ معکم اینما کنتم، یہ آیت ہے کہ جس کے معنی کیا ہے؟ وہ معکم، تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ، تم جہاں بھی اللہ تمہارے ساتھ. اب جہاں تم ہو، گھر کے اندر، گھر کے باہر، میدان میں ہو، کہیں بھی ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، عرفات میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ تمہارے ساتھ، وہ تمہارے ساتھ. اب اس کو مراقبے کے اندر تصور لانا کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ساتھ. اب جب یہ تصور بنتا چلا جاتا ہے تو اب انسان پھر گناہوں سے بہت محفوظ رہتا ہے. جو خیال آتا ہے نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو اللہ کا یا ذہن میں بیٹھ گیا، ہمارے تصور میں بھی آ گیا، وہ معکم اینما کنتم، تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تصور آیت کا لیتے ہوئے انسان اگر مراقبہ کرے گا تو یقیناً اس کو اللہ رب العزت کی احساس ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. ایسے ایک اور آیت ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ بھی یہی معنی رکھتی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب ہوں. یہ اس سے بھی آگے تصور آ گیا نا کہ اب وہ ہمارے پاس ہے، ہر جگہ ہی ہے، لیکن اب وہ شہر سے بھی قریب ہے. یعنی اتنا قریب ہے کہ میں ہاتھ بھی اگر یوں کروں گا تو یقیناً وہ اللہ رب العزت میں جانتا ہے میں ہاتھ کہاں لے کے جا رہا ہوں. تو اب یعنی اس تصور کی بات انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کرم ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے. تو خیال نہیں اللہ میرے ساتھ ہے، میں نے اگر زبان سے ایک لفظ غلط نکالا، اللہ میرے ساتھ، پھر سے تقریب فوراً میں پکڑ لیا جاؤں گا. تو ان آیتوں کے ذریعے وہ تصور کر کے کہتے ہیں کہ کرو اور مراقبہ کرو. ایسی ایک آیت ہے، ان اللہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ ہر شے وہ محیط رکھتا ہے.
ان علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ وہ تصورات ہیں کہ جو سکھانے والے سکھاتے ہیں، تاکہ کیونکہ اصل مقصد کیا ہے مرید ہونے کا، وہ ہے وصول الی اللہ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، نبی کے وسلم قرب حاصل ہو۔ اب یہ قرب کیسے حاصل ہوگا؟ جب آپ اپنے شیخ کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں اور اس کی اس تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، اب آپ کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب میرے ساتھ ہے، رب میرے قریب ہے، میرا رسول مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، تو پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے تعلیمات کا ہمارے خانقاہوں کے اندر۔ اب اگرچہ یہ تعلیمات کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن حقیقی تصوف اور حقیقی خانقاہ کا تصور یہی ہے کہ وہاں پر مجاہدات کیے جاتے ہیں۔ آپ کا 11 ذی الحجہ 921 کو انتقال ہوا اور انڈیا کے حیدرآباد کے شہر دولت آباد میں آپ کا مزار شریف مرجع خلائق ہے، اور 11 ذی الحجہ 921 کو آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت ان کی مرقد پر کروڑ برکتیں عطا فرمائے، اور ہم میں بھی سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ کے تمام مشائخ کی ہمیں برکتیں اور ان کی توجہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔